ہمارے بچوں کو عربی زبان سکھانا بہت ضروری ہے تاکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام خود اپنے آپ چاہتے ہیں وہ ہے عربی زبان سکھاؤ اور قرآن مجید پڑھنے کے لیے کہو اور اس سے ہدایت پاؤ. اس سے بہترین تحفہ میں نہیں جانتا ہوں. وہ قرآن مجید کو پڑھنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کر سکے. دوسری قسم کی علم ہے دنیاوی علم. علم آپ کو قریب لے جائے وہ آپ کے لیے بہت بہترین ہے، لیکن وہ علم جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، اپنے رب اپنے خالق سے دور لے جاتا ہے، وہ آخرت میں کوئی فائدے کا نہیں. اور آج کے معاشرے میں سب سے بہترین پیشہ جو سمجھا جاتا ہے وہ ہے ڈاکٹر کا. اکثر والدین کی خواہش ہے کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے. ڈاکٹری کے پیشے میں جب علم حاصل کرتے ہیں میڈیسن کے بارے میں، اس میں کئی فائدے. میڈیسن کا علم جاننے کے بعد آپ ہزار کی جان بچا بھی کر سکتے. ایک طرف ہے کہ آپ انسانوں کی جان بچا سکتے، دوسری طرف ہے کئی بار نوجوان جب زنا کرتے ہیں وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ابارشن کرنے کے لیے، بچے کو گرانے کے لیے، حمل کو گرانے کے لیے. یہ میڈیسن کے علم کے ذریعے کئی ڈاکٹر ابارشن کرتے ہیں اس نوجوانوں کے زنا کو چھپانے کے لیے. کو جب پتہ لگتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں لڑکی ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ بچے کو گرائے، ابارشن کرے. تو اس میڈیسن کے علم کے ذریعے وہ ڈاکٹر ابارشن کرتا ہے، اس بچے کو گرا دیتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 151 اور سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 31 میں کہ آپ اپنے بچوں کا قتل مت کرو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی اور آپ کی بچوں کی پرورش کریں گے، آپ فکر مت کرو. آپ اپنے بچوں کا قتل مت کرو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے بچوں اور آپ کی پرورش کریں گے. تو یہ جو دنیاوی علم ہے کئی بار نقصان غلط ہونے کی مثال دیا. ہم والدین کا فرض ہے کہ ہم اچھا ماحول اپنے بچوں کو دیں، اور آج اکثر والدین چاہتے ہیں کہ ہم ہمارے بچے کو ایک اچھی عمدہ انگریزی اسکول میں ڈالیں، کانوینٹ اسکول میں، اور بہت جدوجہد کرتے ہیں بچے کو کانوینٹ اسکول میں ڈالنے کے لیے. کئی بار لاکھوں ہے کہ میرے بچے کو ملے. آپ اگر اپنے بچوں کو ایسے اسکول میں ڈالتے ہیں جو مغربی معاشرے کے بارے میں آپ کے بچوں کو سکھاتی ہے، جو اپنے رب سے دور لے کے جاتی ہے، وہ ایسی مثال ہے جیسے کہ آپ اپنے بچوں کے ہاتھ پیر باندھ رہے ہیں رسی سے اور اس کو پانی میں ڈال رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ تیرو. آپ اگر اپنے بچے کے ہاتھ پیر باندھیں گے اور پانی میں ڈالیں گے وہ بچہ کیسا تیرے گا؟ ذمہ دار کون ہے؟ ہم. اور ایڈوکیشن کے ذریعے ہم دیکھتے اسکول میں کئی مثال دے سکتا ہوں. اسکول میں سکھایا جاتا ہے تہذیب کے بارے میں کہ آپ اپنے والدین کی دیکھ بھال کے لیے والدین کی عزت کرو اور کیا کرو، ان کے لیے اولڈ ایج ہوم قائم کرو. یہ سکھایا جاتا ہے تعلیم میں، ویسٹرن تعلیم میں، اولڈ ایج ہوم، تاکہ والدین جب بوڑھے ہو جائے ان کو اپنے رستے سے ہٹا دو. اولڈ ایج ہوم میں ڈالو تو آپ فری ہے.
آپ آزاد ہے, وہ آپ کی رکاوٹ بن رہے تو اولڈ ایج ہوم میں ڈالو. یہ خلاف ہے. بوڑھوں کا نمبر 151 سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 8 اور سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 15 میں کہ ہم نے انسانوں کو کہا ہے کہ وہ اپنے والدین سے اچھا برتاؤ کرو. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 23 اور 24 میں کہ آپ اپنے رب کی عبادت کرو اور اس کے بعد اپنے والدین سے اچھا برتاؤ کرو, اور دونوں میں سے ایک یا دونوں ضعیف ہو جائے تو ان کو اف تک مت کہو, لیکن ان کے اچھا برتاؤ کرو. کے ساتھ اسلام میں جب والدین ضعیف ہو جاتے ایک یا دونوں, اللہ تعالیٰ فرماتے اف تک مت کہو. اور یہاں مغربی تعلیم میں ہمیں سکھایا جاتا ہے اولڈ ایج ہوم بناؤ. یہ اسلام کے خلاف ہے. مغربی تعلیم میں ہمیں سیکس ایڈوکیشن سکھایا. سیکس ایڈوکیشن صرف ویسٹرن کنٹریز میں نہیں, انڈیا میں بھی, بمبئی میں بھی آپ کتنے اسکول میں جاؤ وہاں آپ کو تعلیم دینے کے لیے اسپیشلسٹ آتے ہیں جسے کہتے ہیں سیکس ایڈوکیٹرز, اور کہتے ہیں بچوں سے اسکول میں, چھٹی کے بچوں سے, 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں, مغربی ممالک میں نہیں بمبئی شہر میں کہتے ہیں کہ آپ کانڈم کا استعمال کرو. آپ مغربی ملک میں جائیں گے تو ہورڈنگز لگے ہیں کانڈمائز یور سیلف, سیو یور سیلف فرام ایڈز, کانڈمائز یور سیلف مطلب ایڈز سے بچنے کے لیے کانڈم کا استعمال کرو. ممبئی شہر میں تعلیم یہ دینا چاہیے کہ زنا مت کرو, تو تعلیم دے رہے زنا کا راستہ دکھا رہے, کرو لیکن بیماری سے بچنے کے لیے کانڈم کا استعمال کرو. ہمارے معاشرے کو کیا ہوا ہے؟ اور افسوس کی بات ہے کہ اب پیرنٹس کو بلایا جاتا ہے اور ایک بھی پیرنٹ اپنا منہ بھی نہیں کھولتا ہے, ایک بھی پیرنٹ کے کانڈم. اور جب میں تقریر کیا تھا 10 سال پہلے, ایک اسٹیٹسٹکس ہے یو کے شہر کا, سن 1999 کا 1999 کا, اور وہ اسٹیٹسٹکس یہ کہتا ہے کہ اکثر لڑکیاں 19 سال ہونے کے پہلے 90% سے زیادہ لڑکی دے لوز دے ورجنٹی, ہندی میں کہوں گا کہ وہ زنا کرتی ہے. 90% سے زیادہ لڑکیاں 19 سال ہونے کے پہلے یو کے میں زنا کرتی ہے. اور ایک اسٹیٹسٹک بات کا ہے 95%, 95%. چند سال پہلے میرے ایک دوست تھے جو ڈاکٹر ہے, بمبئی شہر میں ایک کانفرنس اٹینڈ کر رہے تھے آن ایڈز, اور اس کانفرنس میں کہا گیا تھا کہ بمبئی شہر میں 70% سے زیادہ, مور دین 70% لڑکیاں اسکول سے فارغ ہونے کے پہلے زنا کرتی ہے. مجھے یقین نہیں ہوا. بمبئی شہر میں, انگلینڈ, بمبئی شہر میڈیکل کانفرنس آن ایڈز, 70% سے زیادہ لڑکیاں دے لوز دے ورجنٹی, اردو میں کہوں گا زنا کرتی ہے. 70%. 10 لڑکیاں جو اسکول میں جا رہے بمبئی شہر میں, 10 میں سے 7 زنا کر رہی ہے. کان کو یقین نہیں ہوتا. یہ بھی اسٹیٹسٹک سے چند سال پہلے کی. ہم کیا سکھا رہے ہمارے بچوں کو؟ اسی لیے جب ایک سروے کیا گیا تھا یو کے میں, انگلینڈ میں, سنگل سیکس اسکول اور کوئڈ اسکول کے درمیان ہوا تھا, لڑکیاں یا صرف لڑکے, اور دوسری جگہ کوئڈ اسکول, لڑکے لڑکیاں ساتھ میں پڑھتی ہے. دا ریزلٹس آف اے سنگل سیکس اسکول, جو تعلیم
کا जो मयार है और जो रिजल्ट्स है कामयाबी एग्जामिनेशन में सिंगल सेक्स एक जिन्स की स्कूल में और बेहतर है। जो सिर्फ लड़कियां पढ़ती, जहां सिर्फ लड़कियां पढ़ते स्कूल में या सिर्फ लड़के पढ़ते, उसका रिजल्ट इम्तिहान में और बेहतर है बनिस्बत कोएड स्कूल के। क्योंकि कोएड स्कूल में बच्चे एक दूसरे से कंपटीशन लगाते कि कैसे अपने ऑपोजिट सेक्स में हीरो कैसे मुतासिर करना चाहता है और लड़की लड़के को। इसीलिए यूके गवर्नमेंट सोच रही थी कि हम और सिंगल सेक्स स्कूल खोले, एक जिन्स की स्कूल खोले। इस्लाम की तरफ आ रहे। ये थी मगरबी तालीम। मैं मिसाल दूंगा अभी ईसाई स्कूल के बारे में। हिंदुस्तान को अंग्रेज तो छोड़ के गए, लेकिन तालीम की बुनियाद अब भी क्रिश्चियन मिशनरीज के हाथ में है। जो बुनियादी एजुकेशन की तालीम है अक्सर शहरों में वो क्रिश्चियन कॉन्वेंट स्कूल्स कर रहे हैं, और कई स्कूलों में बच्चों को किस तरीके से मुतासिर किया जाता है उसकी मिसाल दूंगा मैं। अक्सर स्कूल में, चाहे बम्बे में हो, दिल्ली में हो, बेंगलोर में हो, हैदराबाद में हो, अक्सर स्कूल में सुबह को उन्हें दुआ करनी पड़ती है ईसा अलैहिस्सलाम को, नौज़ बिल्लाह, क्योंकि ईसाई मानते हैं क्या ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है, नौज़ बिल्लाह। और हर सुबह हमारे बच्चे ईसा अलैहिस्सलाम से दुआ करते हैं, फिर भी हम लबिया दे रहे। अफसोस की बात है कि बंबई तो छोड़िए, हमारे इलाके में जहां मेरा इदारा है इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन, उस मोहल्ले का नाम है डोंगरी। मैं स्कूल का नाम नहीं लूंगा। डोंगरी में एक मुसलमान की स्कूल है जहां बच्चे 95% से ज्यादा, 95% से ज्यादा मुस्लिम पढ़ते हैं। मैनेजमेंट भी मुस्लिम है, लेकिन उस स्कूल के कैलेंडर में जो प्रेयर्स पढ़ेंगे, आ लॉर्ड गिव अस आवर डे आवर डेली ब्रेड, इस बिल्लाह है। आप सोच सकते, मुस्लिम मैनेज स्कूल, 95% मुसलमान पढ़ रहे हैं, मैनेजमेंट मुस्लिम, और बच्चे हर रोज बाइबल के वर्सेस पढ़ते सुबह को। जब पता चला तो हमने मैनेजमेंट से की बात है कि उनने उस दुआ को बदल दी, लेकिन कितने सालों से पढ़ा रहे थे मैं ये नहीं जानता हूं। कुछ स्कूल में आप देखेंगे कि नन्हे बच्चों को किस तरीके से उनका बच्चों से दुआ करवाते हैं, या अल्लाह हमको चॉकलेट दे, कोई चॉकलेट नहीं मिलती। हे राम मुझे, ओ जीसस मुझे चॉकलेट दे, और ऊपर से चॉकलेट गिरती है। वो बच्चे के जहन में क्या गुजरेंगी? वो सोचेगा कि मैं अल्लाह से फरमान करता हूं, अल्लाह से दुआ करता हूं, कोई जवाब नहीं। राम से दुआ करता हूं, कोई जवाब नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम से दुआ करता हूं, फौरन चॉकलेट मिलती है मुझे। या अल्लाह, बच्चा चॉकलेट को खोल के खाता है, चॉकलेट कड़वी होती है। चॉकलेट के रैपर पे लिखा होता है हे राम, चॉकलेट खोलते खाती है, चॉकलेट कड़वी होती है। चॉकलेट के रैपर पे लिखा होता है ओ जीसस, बच्चा चॉकलेट खाता है, चॉकलेट मीठी होती है। एक लफ्ज कहे बिना उस बच्चे के जहन पे फौरन उसके नन्हे से बच्चे के ये समझ कहना। ऐसी कई मिसाल है, मैं और एक मिसाल दूंगा। स्कूल में बच्चे पिकनिक के लिए जाते, कुछ स्कूल में साल में एक बार, कुछ स्कूल में साल में 2 बार। जब पिकनिक पे जाते तो बस खराब हो जाती है, तो टीचर कहती है अभी दुआ करो कि बस अच्छी हो जाए। बोलो बच्चों या अल्लाह, बस शुरू हो जाए, तो या अल्लाह बोलते
इग्निशन देता है ड्राइवर, बस नहीं शुरू होती।